دو گناہ ایسے ہیں جو 80% لوگ کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے رزق رک جاتا ہے، گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، سکون غائب ہو جاتا ہے، دل بے سکون ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے اور تمہارے گھر میں سکون ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دو گناہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی لعنت برس جاتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برکتیں چھن جاتی ہیں، سکون تباہ ہو جاتا ہے، دلوں سے اطمینان چھن جاتا ہے، آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی ہوتا ہے، کپڑے اچھے ہوتے ہیں مگر چہرے پر نور نہیں ہوتا، مکان بڑے ہوتے ہیں مگر دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، مال زیادہ ہوتا ہے مگر اس میں سکون نہیں ہوتا، رشتہ دار قریب ہوتے ہیں مگر دلوں میں دوری ہوتی ہے، گھر میں سب کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی گھر میں تنگی آتی ہے، فاقہ آتا ہے، نحوست چھا جاتی ہے۔ اور وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا گناہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں غربت آتی ہے وہ ہے شرک اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک صرف یہ نہیں کہ بندہ بتوں کو پوجے، شرک صرف یہ نہیں کہ کسی مورتی کے سامنے جھکے، بلکہ شرک ہر اس چیز کا نام ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور میں ماننے لگے، اللہ تعالیٰ کے علم کو کسی اور کے لیے مانے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کسی اور کو دے دے، اللہ تعالیٰ کی رضاقی کسی اور کے نام لکھ دے، اللہ تعالیٰ کے سجدے کسی قبر پر دے دے، اللہ تعالیٰ کی رضا کسی انسان سے مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی اور کے لیے کرنے لگے، یہ سب شرک ہے۔ اور جب شرک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے، جب شرک ہوتا ہے تو آسمان سے لعنت اترتی ہے، جب شرک ہوتا ہے تو زمین کے خزانے بند ہو جاتے ہیں، جب شرک ہوتا ہے تو گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم اٹھا اپنی اولاد کو دوزخ کی طرف۔ آدم کہیں گے کتنے یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور صرف ایک جنت میں۔ کیوں اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ شرک عام ہو جائے گا، قبریں سجدوں سے بھر جائیں گی، مسجدیں خالی ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بندوں کو پکارا جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو دنیا میں برکت چھن جائے گی، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اور غربت، تنگی اور مصیبت گھر کا حصہ بن جائے گی۔ کیا تم نے وہ بستیوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، انبیاء کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا عذاب نازل کیا، کیسا زلزلہ آیا، کیسی غربت نازل ہوئی۔ قرآن مجید کہتا ہے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا، تو جو شرک کرے گا وہ اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ کے غضب کے حوالے کر دے گا۔ پھر دوسرا گناہ ناحق خون بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے ختم ہونے سے اللہ تعالیٰ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک مومن کے ناحق قتل پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، مگر کسی دن وہ کسی کے غصے میں آ کر کسی بے گناہ کو قتل کر دے، ناحق خون بہا دے، تو حدیث میں آتا ہے کہ قتل کے بعد جہنم حرام ہو جاتی ہے، قاتل پر جنت حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ سچی توبہ نہ کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے سکون چھین لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص ناحق کسی کو قتل کرے گا قیامت کے دن وہ مقتول کی گردن پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوگا اور کہے گا یا رب پوچھ اس سے، اس نے میرا خون کیوں بہایا تھا؟ اس وقت قاتل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت ختم کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی بستی میں قتل عام ہوتا ہے تو اس بستی سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے، امن اٹھا لیا جاتا ہے، غربت آ جاتی ہے، اور اس طرح آج ہماری قوم میں شرک عام ہو چکا ہے۔ قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، پیر پرستی ہو رہی ہے، بزرگوں سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف گلی محلوں میں قتل ہو رہے ہیں۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ گھروں میں برکت کیوں نہیں آ رہی، رزق تنگ کیوں ہو رہا ہے، بچے فرما بردار کیوں نہیں ہیں، رشتوں میں محبت کیوں ختم ہو گئی ہے، دلوں میں وسوسے کیوں ہیں، گھر میں نحوست کیوں ہے، سکون کیوں نہیں؟ سب کی جڑ یہی دو گناہ ہیں، شرک اور ناحق قتل۔ کبھی تم نے سوچا کہ بعض لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی گھروں میں برکت نہیں ہوتی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شرک کی کسی نہ کسی شکل میں مبتلا ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کر بیٹھے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی زبان سے نکلا ایک جھوٹ کسی کی جان لے گیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کسی غریب کا حق مارا ہو، کسی یتیم کو دھتکارا ہو، کسی مظلوم کو بے دخل کیا ہو، کسی بے گناہ کو بد دعا پر مجبور کیا ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کا خون عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، عرش ہلتا ہے جب کسی کا خون ناحق بہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، زمین بد دعا کرتی ہے، آسمان بوجھ نہیں سہ پاتا۔ پیارے دوستو اور میری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھروں سے غربت ختم ہو جائے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نسلیں آباد ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق وسیع ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہروں پر نور آ جائے، تمہارے گھروں میں سکون ہو، تمہارے مال میں برکت ہو، تمہارے بچوں میں دین ہو، تمہاری زندگی میں خوشی ہو، تو سب سے پہلے اپنے دل سے ہر قسم کے شرک کو نکالو، ہر طرح کے غیر اللہ کے عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ اور اگر تمہارے ہاتھ سے کبھی کوئی ظلم ہو گیا ہو، کسی کا خون بہا ہو، کسی کو ناحق مارا ہو، تو رو رو کر توبہ کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے بھی اور اس مظلوم کے وارثوں سے بھی، کیونکہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھو ظلم کا انجام دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کسی پر ظلم کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اس دین میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں، نہ شرک کی نہ قتل کی۔ تو آؤ آج سے عہد کریں کہ شرک سے توبہ کریں گے، ظلم سے توبہ کریں گے، خون بہانے والے نہیں خون بچانے والے بنیں گے، مزاروں پر سجدے نہیں کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، انسانیت کے قاتل نہیں انسانیت کے محافظ بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے کہ نہ شرک کریں گے، نہ حق خون بہائیں گے۔ اور یہی وہ عمل ہے جو ہمارے گھروں میں سکون لائے گا، ہماری نسلوں کو بچائے گا اور ہماری دنیا آخرت کو کامیاب کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک صالح اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔